میرے ذہن میں بیٹھے بٹھائے ایک خیال آیا کہ جب ہم کسی کو اپنے آپ سے آگے بڑھتا دیکھتے ہیں، چاہے وہ دولت ہو، شہرت ہو یا دنیاوی کوئی بھی نعمت، کوئی بھی کامیابی، تو ہمارے اندر ایک چبھن یا جلن پیدا ہوتی ہے جسے ہم حسد کہتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن میں اس وجہ سے جلن، بے چینی، حسد آتا ہو کہ فلاں شخص تقوی میں مجھ سے آگے نہ نکل جائے اور میں محروم رہ جاؤں؟ شاید کبھی نہیں، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے نفس کی وہ چالاکی ہے جو ہمیں بہت بڑے دھوکے میں رکھتی ہے۔ جب ہم کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً اس کے عیبوں اور کرتوتوں کی ایک فہرست تیار کر لیتا ہے۔ ہمارا نفس ہمیں جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ یہ انسان یہ جنت میں جائے گا، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس پہ سونے پہ سہاگا تب ہوتا ہے جب دوسرا بندہ کہیں نہ کہیں آپ سے بھی زیادتی کر بیٹھا ہو کبھی، تو پھر تو ہمارے ذہنوں میں وہ کنفرم جہنمی ہوتا ہے۔ ہم بولے نہ بولیں لیکن ہم اس کو ایسے ہی جج کرتے ہیں۔ دوسروں کو نااہل اور گناہگار سمجھ کر ہم خود کو ایک فرضی اور روحانی برتری دے دیتے ہیں اور اپنی آخرت کی فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں آ، اب اب یہاں سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی چیزوں کے حسد کو اتنی ناپسندیدہ بیماری کیوں قرار دیا؟ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ دنیاوی حسد انسان کے دل میں حب دنیا یعنی دنیا کی محبت کا اندھا سیلاب لے آتا ہے۔ جب انسان 24 گھنٹے کسی کی دولت یا رتبے پر جلتا ہے تو اس کے اندر ان عارضی چیزوں کو حاصل کرنے کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان لاشعوری طور پر اللہ کی تقسیم پر بھی اعتراض کرنے لگتا ہے۔ سوچیں جب ہم اپنے خالق کے فیصلوں سے ناخوش ہو جائیں تو کیا ہم اس کی رحمت سے جان کر ہی دور نہیں ہو رہے ہیں؟ اسلام نے ہمیں اس نفسیاتی بیماری یہ نفسیاتی بیماری کا چھوٹا سا علاج بھی بتایا ہے۔ جہاں دنیاوی چیزوں پر جلنا منع ہے، وہاں دین اور اللہ کے قرب کو پا لینا، اس کی چاہ کرنا رشک ہے اور اس کی اجازت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حسد یعنی رشک صرف دو ہی بندوں پر جائز ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے حق کی راہ میں لٹاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت اور علم دیا ہے اور وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ مومن کو یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ اسلام میں اللہ کی طرف دوڑنے میں کون آگے نکلتا ہے اس دنیا میں، جب ہم ہمیشہ دوسروں کے کرتوتوں یعنی عیبوں پر نظر رکھتے ہیں تو خود کو جج کی کرسی پر بٹھا لیتے ہیں، تو یہی تو نہیں کرنا ہے نا۔ حضرت فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن رشک کرتا ہے یعنی دوسروں کو آگے بڑھتا دیکھ کر خود بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن منافق حسد کرتا ہے یعنی دوسروں کے زوال کی تمنا کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نہایت ہی جھنجھوڑ دینے والا قول ہے کہ اے ابن آدم، تو دوسروں کے گناہوں اور کرتوتوں پر تو ایسے نظر رکھے ہوئے ہے جیسے تو ان کا رب ہو، لیکن اپنے گناہوں پر یوں نظر نہیں رکھتا جیسے تو ایک عاجز بندہ ہے۔ حضرت واصف اس کو مزید سلجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے والا کبھی بھی اپنے اندر کا سفر نہیں کر سکتا۔ جب تک تمہاری آنکھ دوسروں کے انجام پر لگی رہے گی، تم اپنے آغاز اور انجام سے غافل رہو گے۔ تو آخر میں بس اتنی سی دعا کرتے ہوئے اس کو اینڈ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی آنکھ دے جس سے ہمیں اپنے ہی عیب نظر آئیں اور ایسی ہمت دے کہ ان عیبوں کو اچھائیوں میں بدل سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے باطن کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔